نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً اللہ تعالی نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک عظمت والا رسول ان کے درمیان جلوہ گر فرما دیا ہے، جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، انہیں برائیوں سے پاک صاف کرتا ہے، انہیں علم و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر احسان کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا کہ وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ اللہ کی آیتیں، آیت کے معنی نشانی کے آتے ہیں۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کو پہچاننے کی جو چیزیں بڑی دلیلیں ہیں، ان کو اللہ کی نشانیاں کہا جاتا ہے۔ ان سب سے زیادہ بڑی نشانیوں میں اللہ کا کعبہ ہے، آب زمزم ہے، صفا اور مروہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا کلام قرآن عظیم ہے، اور جو ہمارے اوپر عبادات فرض کی ہیں یہ اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مادی نشانیاں، آسمانوں کا وجود، زمین کا وجود، چاند و سورج کا وجود، اور پھر ان تمام چیزوں کا اسی طریقے سے کام کرتے رہنا، اللہ نے جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا۔ زمین کا اپنے وقت پر اناج اور غلے اگانا، طرح طرح کے پیڑ اور پودے اگانا، یہ پھل اس موسم میں آئے گا، وہ پھل اس موسم میں آئے گا، گیہوں اس موسم میں پیدا ہوگا، دھان اس موسم میں پیدا ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات پر دلالت کرتی ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کے سامنے یہ نشانیاں رکھی۔ اور میں تو ایک دن گفتگو کے درمیان علماء کے درمیان یہ کہنے لگا کہ اللہ کو پہچاننے کی اگر صرف ایک چیز کو لوگ نشانی مان لیں تو وہی اللہ کی ذات پر دلالت کرنے کے لیے کافی ہے، اور اللہ کے نبیوں کی حقانیت پر دلالت کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ ہے آب زمزم، جو آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے آدمی، جسے یقین نہ ہو کسی کے کہنے پر جا کر دیکھ لے۔ اور آب زمزم کے متعلق جو خبریں ہیں وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، یعنی ہر مذہب کا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ مکے میں ایک کنواں ہے جس میں سے پانی اتنا نکل رہا ہے صدیوں سے کہ پینے والے ہر زمانے میں کروڑوں کی تعداد میں ہے اس کے، مگر کنواں ہے کہ اس میں پانی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ذرا کسی بھی علاقے کے گہرے سے گہرے کنویں کے آس پاس 1 کروڑ انسانوں کو چھوڑ دو اور ان سے کہو کہ بھائی اس کنویں کا پانی نکالتے رہو اور پیتے رہو، زیادہ سے زیادہ 1 مہینے میں کنواں خشک ہو جائے گا، کیچڑ نکلنے لگے گی۔ کیونکہ جب ہمارے بچپن میں، آپ لوگوں کے بچپن میں کنویں کنویں بہت تھے، اگر اس میں کوئی کتا گر جاتا تھا، کوئی بلی گر جاتی تھی یا چوہا گر جاتا تھا اور عالموں سے جا کر فتویٰ لیا جاتا تھا، صاحب کیا کیا جائے گا؟ کہا بڑا کنواں ہے تو 200 ڈول نکال دو، چھوٹا کنواں ہے تو سارا پانی نکال دو۔
تو معلوم ہوا کہ کنویں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا سارا پانی نکالا جا سکتا ہے اور پھر اس میں پانی نہیں رہے گا. اب بعد میں پھر جو اس کے سوت نیچے سے اٹھیں گے تو نیا پانی نیچے سے آئے گا زمین میں سے, مگر اس کے آنے میں ٹائم لگے گا. اتنا پانی نہیں آ جائے گا ان سوتوں میں سے کہ 1,00,000 آدمی ایک دم اس میں سے نکال کے پینا شروع کر دیں. انجن فٹ کر دیا جائے تو انجن سے پانی کھینچا جائے تو 1-2 گھنٹے کے اندر کنویں کا پانی صاف ہو جائے گا. اور بڑے کنویں کا 1 دن میں ہو جائے گا, 2 دن میں ہو جائے گا, مہینہ بھر میں ہو جائے گا. جس میں سے 200 ڈول نکالنے کا حکم تھا سال بھر میں ختم ہو جائے گا. مگر آب زمزم کو کتنے سال ہو گئے؟ کائے کی برکتیں ہیں اس میں. کہاں سے آ رہا ہے وہ پانی؟ حج کے زمانے میں ایک ہی وقت میں مکے کے اندر, مدینے کے اندر 1 کروڑ سے بھی زیادہ انسان جمع ہو جاتے ہیں. ساری دنیا سے آ کر وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور 45 دن تک کم سے کم وہاں پر وہ مقیم رہتے ہیں. اور کسی حاجی کا یہ دل نہیں چاہتا ہے کہ آب زمزم کے علاوہ کچھ پیے. مکے میں بھی اس کا اہتمام ہے, مدینے میں بھی اس کا اہتمام ہے. کہاں سے آ رہا ہے وہ پانی؟ کیا عرب میں وہاں پر میٹھے پانی کا کوئی سمندر ہے نیچے؟ کیا ہے؟ وہ تو پتھریلا علاقہ ہے, کہیں بھی کنواں کھودو تو پانی نہیں نکلتا, کہیں ہینڈ پمپ نہیں ملے گا آپ کو. وہ خدا کی قدرت سے پیدا ہو رہا ہے اور خدا کی قدرت کے اوپر وہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے جسے آب زمزم کہا جاتا ہے. اور وہ برکت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان مبارک ایڑیوں کی جو بچپن میں انہوں نے وہاں پر رگڑی تھی اور وہاں پر چشمہ جاری ہو گیا تھا. کیا ایڑیاں رگڑنے سے چشمے جاری ہو جائیں گے؟ وہ کیا ایڑیاں تھیں؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ برکتیں تھیں. آگے چل کر وہ اللہ کے نبی بننے والے تھے اور اللہ کے نبی کے بیٹے تھے اور ان کے پشت انور میں جلوہ افروز تھے حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ انہی کی نسل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. اور یہ پشت در پشت چلتے ہیں انسان. سارے انسانوں کے جراثیم آدم علیہ السلام کے اندر موجود تھے, چھوٹے چھوٹے ذروں کی شکل میں, اور آدم علیہ السلام سے پھر ان کی اولاد میں, پھر اولاد کی اولاد میں, اور پھر ہم اور آپ جو پیدا ہوئے ہیں ہم بھی کسی زمانے میں آدم علیہ السلام کی پشت انور میں موجود تھے. تو آدم علیہ السلام کی پشت سے منتقل ہوتے ہوئے آئے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان کی پشت انور میں جلوہ افروز تھی. وہ اللہ کے خود بھی نبی ہیں اور ان کے آنے والے بیٹے تمام نبیوں کے سردار ہیں. اس کی وہ برکتیں ہیں جو آب زمزم نظر آ رہا. ہر مذہب کا آدمی جا کر دیکھ لے, سن لے, کیونکہ موبائلوں پہ آ رہا ہے, ٹی ویوں پہ آ رہا ہے, حج کا زمانہ ہوتا ہے, آب زمزم کا ذکر ہوتا ہے, لوگ بھر بھر کے لاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں. اس سے بڑی نشانی جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, کانوں سے دیکھ سکتے ہیں, اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی قدرت پر دلالت کرنے والی اور اللہ کے نبیوں کی برکت پر دلالت کرنے والی. تو یہ ہیں اللہ کی نشانیاں جن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کے سامنے تلاوت کیا, یعنی بیان کیا اور ان کا ذکر کیا. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کو برائیوں سے پاک کرتے ہیں. برائیوں سے کیسے پاک کیا آپ نے سنائی. کتنی بڑی برائی تھی کہ شام ہوتے ہی شراب میں مست ہو جایا کرتے تھے, عیاشیوں میں مست ہو جایا کرتے تھے. اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کا سوتیلا بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے شادی کر لیا کرتا تھا, جبکہ سوتیلی ماں سے شادی کرنا ایسی حرام ہے جیسے سگی ماں سے کرنا حرام ہے. جس عورت کے ساتھ کسی کے باپ کا نکاح ہو گیا یا کسی کے باپ نے اس سے جمع کر لیا, وہ عورت اب اس کے بیٹوں کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. مگر وہاں حلال اور حرام کو کچھ جانتے ہی نہیں تھے. یہ جان اور یہ علم اور یہ فرق حلال و حرام کا کس نے بتایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور اگر کفر و شرک کی گندگی کو دیکھا جائے تو وہ تو ظاہری گندگیوں سے بھی زیادہ بری ہے, کیونکہ وہ تو دنیا کو بھی برباد کرتی ہے اور آخرت کو بھی برباد کرتی ہے. ظلم و ستم, فتنے اور فسادات یہ کفر و شرک ہی تو برپا کرتا ہے. وہی لوگ تو کرتے ہیں جنہیں اللہ پر یقین نہیں ہے,
جنہیں یہ یقین نہیں کہ اگر آج ہم نے کسی کو یہاں ستایا ہے تو کل ہمیں اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا اور اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کا عذاب مل سکتا ہے۔ جب وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ یہ ایمان والے کی ہی شان ہو سکتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اور نصیحت سے بھی لوگوں کے دلوں کی صفائی فرماتے تھے، ان کے کفر و شرک، بدعتوں کو، برے اخلاق کو دور فرماتے تھے، اور کبھی کبھی اپنی روحانی توجہ ڈال کر آن کی آن میں تمام وسوسوں کو دفع کر دیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وہ پاک کرتے ہیں لوگوں کو، جبکہ کہنا یہ چاہیے کہ اللہ ان کے واسطے سے پاک کرتا ہے، مگر اللہ نے قرآن میں ایک آیت بتا دی کہ جو ہمارے رسول کرتے ہیں وہ دیکھنے میں وہ کرتے ہیں، کرتے تو ہم ہی ہیں، سامنے سے وہ ہوتے ہیں۔ جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کو مان لیا اس نے اللہ کو مان لیا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے رسول جو تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں وہ اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے رسول جب آپ دشمنوں کی طرف کنکریاں پھینکتے ہیں تو وہ آپ نہیں پھینکتے، اللہ پھینکتا ہے۔ تو اللہ نے کئی جگہ بتا دیا کہ اب بار بار یہ مت دیکھو کہ حضور کے واسطے سے ہم کر رہے ہیں، ارے حضور جو کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ لوگوں کو پاک کرتے ہیں، جسے یہ پاک کر دیتے ہیں اسے اللہ پاک کر دیتا ہے۔ کیسے پاک کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں قرآن کی صورت اس طرح پڑھ رہا ہوں، فلاں شخص اس طرح پڑھ رہا ہے، فلاں یہ پڑھ رہا ہے، دونوں کو ساتھ بھی لائے ان کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی صورتیں سنی، ادائیگی میں کچھ فرق تھا تھوڑا تھوڑا، فرمایا تینوں طریقے ٹھیک ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس وقت میرے دل میں حضور کے نبوت و رسالت کے انکار کا اور قرآن کے انکار کا، اللہ کی ربوبیت کے انکار کا، یعنی ایمان سے پھر جانے کا ایسا قوی وسوسہ دل میں آیا کہ زمانہ جہالت میں بھی میرے اندر وہ نہیں تھا، اتنی نفرت ہونے لگی ایک دم آن کی آن میں دین سے اور اسلام سے، اور نعوذ باللہ حضور نے بھانپ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھونسا بنایا اور جو سینے پہ مارا ایسے کر کے، فرماتے ہیں پسینے پسینے ہو گیا اور ایسا لگا جیسے اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں بالکل، اور آن کی آن میں اللہ نے وہ وسوسہ دور فرما دیا۔ یہ روحانی توجہ سے حضور نے ان کو پاک صاف کر دیا، ورنہ کیسی گمراہی میں مبتلا ہو جاتے، جنت میں جاتے جاتے لوٹ جاتے اور کہاں پہنچ جاتے۔ تو یہ ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کو پاک صاف کرتے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کا علم سکھاتے ہیں۔ کتاب بولنے میں تو ایک لفظ ہے، مگر کوئی کتاب 100 پنوں کی ہوتی ہے، کوئی 200 پنوں کی ہوتی ہے، کوئی 700-800 صفحات کی ہوتی ہے، اور پھر کتاب بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ کسی میں تو موٹی موٹی باتیں لکھی ہوتی ہیں، بس پڑھتے چلے جاؤ، سمجھتے چلے جاؤ، کوئی گہرائی میں سوچنے کی ضرورت نہیں، نہ اس میں نکتے ہیں، نہ کوئی حکمت اور فلسفے کی باتیں۔ مگر یہاں کتاب سے مراد ہے اللہ کی کتاب، قرآن عظیم، جو حکمت و دانائی کی باتوں سے بھرا ہوا ہے، جس کے ظاہر کو بھی اگر لکھنا شروع کیا جائے اور اس کی تفصیلات بیان کی جائیں تو پھر کتاب سے کتابیں تیار ہو جائیں گی۔ اور کیسی تیار ہوئی؟ قرآن عظیم کی تفسیر ہے حدیث پاک، اور کتنی حدیثیں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اتنی موٹی حدیث کی کتابوں سے لائبریریاں بھری ہوئی ہیں۔ پھر حدیثوں کی تفسیر ہیں فقہ کی کتابیں، اور فقہ میں بھی چاروں اماموں کی الگ الگ تحقیقات کے مطابق، ان کے مسلک کے مطابق کتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ صرف ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حنفی کی تفصیل بیان کی ہے تو 999 کتابوں میں تفصیل بیان کی، ایک پورا کمرہ بھر گیا کتابوں سے۔ یہ تفصیل کہاں سے آئی؟ قرآن سے حدیث آئی اور حدیث سے فقہ آئی۔ تو اصل میں قرآن کا ہی تو سارا علم ہے، اسی کا تو سارا پھیلاؤ ہے کہ سمیٹا جائے تو ایک کتاب قرآن پاک بن جائے، اور اس کو پھیلایا جائے تو لائبریریاں کی لائبریریاں بھر جائیں۔ یہ ہے اللہ کی کتاب۔ اب یہ اللہ کی کتاب عربی زبان میں ہے۔ اب اگر صرف ایک صرفی نحوی ماہر عالم جو گرامر جس کو کہتے ہیں عربی کا، خالی قرآن پاک کا وہ گرامر لکھے
کہ الحمدللہ رب العالمین میں نحوی اعتبار سے اس طرح سے کلمات ہیں، یہ جملہ ہے، یہ جملہ خبریہ ہے، یہ اسمیہ ہے، یہ فعلیہ ہے، اور صرفی تحقیق کری جائے کہ یہ صیغہ واحد کا ہے، یہ تثنیہ کا ہے، یہ جمع کا ہے، تو خالی صرفی نحوی تحقیق اگر قرآن کی لکھی جائے تو اس 800 صفحات والے قرآن پاک کے کم سے کم خالی صرفی اور نحوی معنی میں ہی ہزاروں صفحات کی کتابیں لکھ دی جائیں گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فصاحت و بلاغت کے اوپر آ جائے آدمی، اور اس کے اعتبار سے کہ قرآن پاک میں کتنی جگہ حقیقت کے اعتبار سے جملوں کا استعمال ہے، لفظوں کا، کتنی جگہ مجازات و استعارات اور کنایات کے اعتبار سے ہے، کتنی جگہ تشبیہات دی گئی ہیں، اس کو لکھنا شروع کرے تو ہزاروں صفحات کی کتابیں اس پر لکھ دی جائیں گی۔ کہاں سے نکلی وہ ساری کتابیں؟ قرآن پاک سے۔ اور پھر قرآن پاک کے جب اصول دیکھے گا آدمی، جس سے کہ فقہ کے مسائل نکالے جاتے ہیں، تو پھر یہ دیکھے گا کہ قرآن پاک میں بھی دلیلیں کئی طریقے سے لائی جاتی ہیں، کہیں عبارت النص سے لائی جاتی ہے، کہیں دلالت النص سے لائی جاتی ہے، کہیں اشارت النص سے لائی جاتی ہے، کہیں اقتضاء النص سے لائی جاتی ہے، پھر اس کی تفصیلات لکھنا شروع کرے گا تو اس میں نہ جانے کتنے علوم جمع ہو جائیں گے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن کے ظاہری الفاظ کو بیان کر رہی ہیں، اس کے باطن میں کیا معنی چھپے ہوئے ہیں یہ تو اللہ کے رسول نے جس کے اوپر علمی نظر ڈال دی اور زبان مبارک سے فرما دیا کہ میں نے اس کو علم کا دروازہ بنا دیا، تو اس کے پاس ہوگا پھر تو علم جو باطن کو اس کے بیان کرے گا۔ فرمایا نا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ اے علی علم کا دروازہ ہو تو کیا دروازے کھولے گئے تمہارے سامنے علم کے؟ تو فرمایا اگر سورہ فاتحہ الحمد و شریف کی میں تفصیل لکھنا شروع کروں تو گٹھل کے گٹھل علم کے تیار ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ آیَةٍ ظَہْرٌ وَبَطْنٌ، ہر آیت کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ بہت سارے فرقے اس دنیا میں وہ بھی ہیں جنہیں اہل قرآن کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بس ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی پہلے ہی خبر دے دی تھی، فرمایا ایک زمانہ وہ بھی آئے گا جب دولت کے نشے میں آدمی اپنے چھپر کھٹ پہ آرام سے بیٹھا ہوا ہوگا اور اس کے سامنے میری حدیث بیان کی جائے گی تو کہے گا میں نہیں مانتا ہوں حدیث کو، میں تو قرآن کو مانتا ہوں، اللہ کے کلام کو، قرآن سے ثابت کرو۔ فرمایا قرآن میں ذرا تلاش کر کے دیکھ لو، کہیں لکھا ہوا ہے کہ گدھے کا گوشت حرام ہے؟ میں نے حرام کیا ہے، حدیث میں حرام ہے۔ فرمایا اگر حدیث نہیں پڑھے گا آدمی، حدیث کو نہیں مانے گا تو کتنی چیزوں کی حرمت اور حلت سے بھی واقف نہیں ہو پائے گا۔ قرآن میں یہ تو ملے گا حقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ بھی مل جائے گا کہ کچھ رات کے حصوں میں قائم کرو، کچھ دن کے حصوں میں قائم کرو، لیکن کتنی نمازیں دن میں پڑھی جائیں، کتنی رات میں پڑھی جائیں، اور کون سی نماز میں کتنی رکعتیں ہونا چاہیے، یہ قرآن میں کہیں نہیں ملے گا۔ اگر حدیث کو نہیں مانے گا تو خالی قرآن سے کیا سمجھے گا؟ وہ نماز سمجھ سکے گا؟ جب سمجھے گا نہیں تو پڑھے گا کیا؟ نماز سے بھی دور ہو جائے گا۔ قرآن میں یہ تو ملے گا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن سونے پہ کتنی زکوٰۃ ہوگی، چاندی پہ کتنی زکوٰۃ ہوگی، آدمی کے پاس کتنا مال آ جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، 2.5% نکالی جائے گی اس کے مال میں سے زکوٰۃ، یہ تفصیل قرآن میں کہیں نہیں۔ اگر قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو نہیں مانے گا آدمی تو نہ زکوٰۃ کو سمجھ پائے گا، نہ نماز کو سمجھ پائے گا، نہ روزے کو سمجھ پائے گا، نہ اور کوئی اپنے عمل کو سمجھ پائے گا۔ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کا ماننا بھی لازم اور ضروری ہے۔ اسی لیے جو اپنے آپ کو خالی اہل قرآن کہتے ہیں وہ دین سے دور ہیں اور دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ دین کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بہرحال تو یہ قرآن عظیم اللہ کی کتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو سکھاتے ہیں۔ اب سکھایا تو سب کو جاتا ہے، مگر ہر شخص اسی چیز کا علم سیکھتا ہے جتنی اس میں صلاحیت ہوتی ہے۔ سواری سائیکل بھی ہے، سواری موٹر سائیکل بھی ہے، سواری کار بھی ہے، سواری ٹرین بھی ہے، سواری ہوائی جہاز بھی ہے، ہیلی کاپٹر بھی ہے۔ ایک سیدھا سادہ ان پڑھ آدمی کچھ دنوں میں سائیکل چلانا سیکھ لے گا یا موٹر سائیکل چلانا سیکھ لے گا، اور اسے ٹریننگ دی جائے گی تو کار چلانا سیکھ لے گا، بس چلانا سیکھ لے گا، مگر ٹرین چلانے کے اصول بہت ہوتے ہیں، اس میں پڑھنا لکھنا پڑے گا، جب تک پڑھے گا لکھے گا نہیں اور پھر ساتھ ساتھ اس کی ٹریننگ حاصل نہیں کرے گا ٹرین چلانا نہیں آئے گی اس سے۔
اور پھر ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز چلانے کے لیے تو اور زیادہ علم اور ڈگریوں کی اور بہت زیادہ صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جیسے دنیا میں انسانوں کی صلاحیت کے مطابق انہیں سواریاں چلانا سکھائی گئیں، انہیں اور کام سکھائے گئے ہیں، اور ہر ایک نے اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اس دنیا میں مرتبے اور مقامات حاصل کیے ہیں، ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی باتیں، کتاب اللہ کی باتیں سکھائی سب کو ہیں، مگر کوئی سیکھ کر ابو بکر و عمر بنا، کوئی علی اور عثمان بنا، کوئی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بنا، کوئی خواجہ معین الدین چشتی بنا، اور کوئی معمولی درجے کا صرف 5 وقت کی نماز پڑھانے والا ایک مسجد کا امام بن گیا، یا صرف اپنی نماز جیسے تیسے پڑھ لیتا ہے، کوئی وضو کر لیتا ہے صحیح اور کچھ غلط اور اپنی نمازیں ادا کر لیتا ہے، اپنے دین کے احکام پورے کر لیتا ہے۔ جس میں کم صلاحیت ہے وہ کم سمجھ پایا، جس کو اللہ نے زیادہ صلاحیت عطا فرمائی تھی، نظر عنایت اللہ کے رسول کی زیادہ ہو گئی، اسے علم زیادہ حاصل ہو گیا۔ لیکن سکھایا سب کو، پوری امت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، صحابہ کرام کو براہ راست سکھایا ہے، اور باقی قیامت تک آنے والی امت سلسلہ بسلسلہ بالواسطہ سیکھنے والی ہے، لیکن سب کو علم پہنچانے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ اللہ کے بندوں کو کتاب کا علم سکھاتے ہیں۔ اب اگر اس کی تفصیلات بیان کی جائیں تو کافی لمبا وقت پہنچتا ہے، انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اس آیت سے متعلق مزید مضمون آگے بڑھاتے ہوئے آگے عرض کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے علم میں بھی خیر و برکت پیدا فرمائے، اور جو ہمارے اوپر دینی یا دنیاوی جو بھی ذمہ داریاں ہیں انہیں بہتر طریقے سے سیکھ کر عمدہ طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو اللہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ اپنے بندوں اور بندیوں کے دل کی آنکھیں بھی کھول دے، جیسے وہ ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، تیری نشانیوں پر نظر جا رہی ہے، ایسے ہی دل کی آنکھوں سے بھی دیکھنے والے بنے، اور زیادہ سے زیادہ ایمان قبول کرنے والے بنے، اور جن کے ایمان ہیں مولا ان ذرائع کو ہمارے ایمانوں کی قوت کا ذریعہ بنا، ایمانوں میں ہمارے اور زیادہ مضبوطی اور پختگی پیدا فرما، نور ایمان سے ہمارے ظاہر کو اور باطن کو روشن اور منور فرما۔ اے اللہ اپنے مقبول بندوں کے صدقے میں بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، جو نعمتیں ہمیں عطا فرما مولا بآسانی عطا فرما، ان نعمتوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما، اپنی نعمتوں کی ہمیں سمائی عطا فرما، نعمتیں ہمارے لیے فائدہ مند بنا۔ اے اللہ جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما، آخرت میں بھی ہر جگہ ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین بجاہ